عقل کیا ہے کہ سوال پر یہیں بارہا گفتگو ہو چکی ہے، تو امید ہے کہ اس گفتگو کے کچھ بنیادی نکات لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے، تو وہ اس میں پس منظر کا کام دیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ کوئی بات دہرانے سے بچا جائے، لیکن اب یاد نہیں ہے کہ کیا، کیونکہ عقل کیا ہے کا سوال بہت ساری جگہوں پر پیدا ہوا اور اس پہ کچھ نہ کچھ گفتگو بھی ہو چکی ہے، لیکن آج ایک مربوط گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عقل کیا ہے کہ مستقل سوال پر دو تین طرح کے جوابات کی روایت پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ مابعد الطبیعی حوالے سے عقل کی تعریف متعین کی گئی اور فلسفے کا موضوع بننے کے بعد اس کے 4 طرح سے جوابات دیے گئے۔ تو ایک جواب اس کا ہے وہ آنٹولوجی میں دیا گیا، یعنی وجود کیا ہے کہ ضمن میں عقل کیا ہے کا جواب دیا گیا، اور کیونکہ فلسفے کے جو دور ہے آنٹولوجی کا، علم الوجود کا، اس میں جو ہے وہ عقل کو بھی گویا موجودیت کی علت اولا بنایا گیا۔ موجودیت کی میکینیکل علت اولا عقل ہے، یعنی کہ فلسفے کے ابتدائی ادوار میں یا آنٹولوجی کی کلاسیکی روایت میں، تو عقل کو بھی گویا ایک وجودی اسکیم میں فعال اور پیسو اسباب کے طور پر عقل کا بھی تجزیہ کیا گیا، اس کی تقسیمیں کی گئیں، اس کی کیٹیگرائزیشنز کی گئیں۔ تو وہ لوگ آنٹولوجی یعنی کلاسیکی آنٹولوجی والے جو ہیں وہ عقل کو ایک وجودی امر سمجھتے ہیں، نظام وجود میں حقائق کا جنریٹر سمجھتے ہیں، اور نظام وجود میں جو کلیت کی تشکیل جس امر میں، جس مرحلے پر، جس مرتبے اور درجے پر ہوتی ہے، وہ درجہ عقل کا قرار دیتے ہیں۔ یعنی عقل وجود کی سیلف جنریشن اور سیلف ریئلائزیشن کا ایک اصول ہے جو ذہنی عقل وغیرہ سے ممتاز ہے۔ تو مختصر یہ کہ عقل کو آنٹولوجی میں ڈیفائن کیا گیا ایک اصول وجود کی حیثیت سے، جس میں وجود اپنے معنی کا خود حامل ہے اور اپنی فارمز کا درجہ بدرجہ جنریٹر ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ عقل کی پہلی فلسفیانہ تعبیر ہے۔ دوسرا، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی کازمولوجی میں، کہ یعنی جب وجود کو اس کی فارمز کے میں کارفرما میکینکس کے ساتھ ایک ایکچولائزیبل آرڈر میں سمجھنے کی کوششیں کی گئیں، تو پھر آنٹولوجی کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یا تو پیچھے چلا گیا یا اس کازمولوجیکل پرسپیکٹو کا حصہ بن گیا۔ تو دوسرا قدم تھا کہ عقل کی کازمولوجیکل ڈیفینیشن، وہاں پر
شعور اور وجود، یا یوں کہیں کہ عقل اور مظاہر ہستی، ان کے درمیان ایک غیریت اور دوئی پیدا ہوئی۔ کاسمولوجیکل آرڈر کیا ہے کہ آنٹولوجیکل آرڈر کی پیش رفت کے نتیجے میں یا اس سے خود کو ڈیٹیچ کر کے پیدا ہونے والے ایک پرسپیکٹو کی حیثیت سے، اس میں پہلے دور کے برعکس جہاں عقل اور وجود میں آئیڈینٹیٹی تھی، عینیت تھی، وحدت تھی، اس میں ایک دوئی دریافت کی گئی، اور وہ دوئی کائنات کے بارے میں جو علمی پروجیکٹ تھا، کائنات کے میکینکس کے ذریعے سے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی جو ایک علمی پیش رفت تھی، اس میں کارآمد تھی۔ تو اب یہاں عقل جو ہے وہ زیادہ انسانی ہو گئی۔ پہلے عقل ایک پرنسپل تھا، پرنسپل آف بینگ، اب عقل ایک اپنی کوگنیٹو فیکلٹیز کی بیداری کے ساتھ اور اندر قوت فہم کی حیثیت سے اب یہ گویا ہیومنائز ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو شعور اس کو کہیں ہم اپنی اصطلاح میں، تو شعور اور وجود میں ایک فاصلہ پیدا کیا گیا، ان کی وحدت اصلی کا انکار کیے بغیر۔ آپ سمجھے نا کہ عقل کو فوکس کیا گیا انسانی عقل کی حیثیت سے، اور وجود کو فوکس کیا گیا ایک کونیاتی آرڈر کے پہلو سے۔ تو چیزوں کل کے فہم کے لیے اس کی پرٹیکولرائزیشن ضروری ہوتی ہے، یعنی یونیورسل کو کسی طور سے پرٹیکولرائز کیے بغیر یونیورسل یعنی کلیات کا فہم ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے جیسے قرآن ایک ٹیکسٹ ہے، تو اس میں متشابہ جو ہیں وہ اس کی روح ہیں، محکمات جو ہیں وہ اس کی ایکچوئلائزیشن ہیں، متشابہات جو ہیں اس کی وہ ریئلائزیشن ہیں جن کی فارم موجود نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا کہ ان کو پرٹیکولرائز کیا جائے، وجود کو خارج میں، شعور کو ذہن میں۔ تو یعنی کہ اب ذہن اور شے کی دوئی پیدا کی گئی، اس کی آئیڈینٹیٹی پر ضرب لگائے بغیر، یہ کازمالوجی ہے۔ تو اس مرحلے پر عقل بمانی ذہن ہے، اور اس کا کردار یہ ہے کہ یہ وجود کے خارجی یا کونیاتی آرڈر کے میکینکس کا مطالعہ اور تجزیہ کر کے ایک وحدت وجودی تک پہنچے۔ وحدت وجودی کا مطلب آپ سمجھے کہ جہاں شعور اور وجود کا پرنسپل ایک ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں عقل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے توجیہ، تعلیل، تحقیق۔ تعلیل، توجیہ۔ تو تحقیق جو ہے وہ ریئلائزیشن ہے،
تعلیل جو ہے وہ کازیشن ہے اور توجیہ جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے۔ عقل ہیومن پرنسپل آف کانشسنس ہے جو وجود کو اس کے خارجی مظاہر میں مربوط اور منظم حالت میں دیکھ کر اس خارجی وجودی آرڈر میں ٹرانسینڈنس کا وہ ایلیمنٹ دریافت کر رہا ہے جس کی بنیاد پر اس آرڈر میں کار فرما کثرت کو وحدت اصلی کی مینیفیسٹیشن بتایا جا سکے یا اس حیثیت سے اسے جانا جا سکے۔ واضح ہے یہ بات؟ نہیں، اگر کوئی بات واضح نہ ہو نا تو وہ بلا تکلف کہہ دیں۔ تو گویا یہاں کونیاتی زاویے میں عقل پرنسپل آف بینگ کا فعال جوہر ہے۔ یہاں جو ہے یہ فارمز آف بینگ میں اس کا جوہر وحدت دریافت کرنے کی ایسی کوشش ہے کہ اس جوہر وحدت کو اس نظام کثرت میں ایک بائنڈنگ فورس کی حیثیت سے دکھا دیا جائے، ایک بائنڈنگ اور ٹرانسینڈنٹل فورس کے طور پر دکھا دیا جائے۔ تو عقل کی کازمالوجی کے اس میں یہ ہے کہ صورت سے حقیقت تک پہنچنے والی قوت ادراک، قوت فہم، قوت تجزیہ، قوت تحقیق، تعلیل و توجیہ۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ اس میں ہم نہیں جاتے کہ فلاں نے عقل کی یہ تعریف کی، فلاں نے یہ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خلاصہ آ جائے، ورنہ عقل کی تعریف افلاطون نے بہت جامع کی، فیثاغورس نے، یا یونانی روایت میں طرح طرح کے اینگل سے عقل کی تعریفیں موجود ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے سائیکالوجیکل، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ عقل کی تعریف ایک گیون پرسپیکٹو میں کی گئی ہے۔ وہ گیون پرسپیکٹو جو ہے وہ عقل کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ وہ عقل کا منتظم ہے، عقل کا ایک پہلو سے خالق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہم بعد میں چھیڑیں گے کہ عقل ایک بائنڈنگ پرسپیکٹو میں حرکت کرتی ہے، اور وہ پرسپیکٹو اپنی بائنڈنگ حالت میں عقل کی تخلیق نہیں ہوتا، بلکہ عقل کا صورت گر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو تیسرا جو پرسپیکٹو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے۔ سائیکولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا تصور وجود، عقل کا ابھی تصور وجود مکمل لفظ ہے کہ عقل کا تصور وجود خارج میں موجود تمام فارمز آف بینگ سے زیادہ کامل ہے، زیادہ حقیقی ہے، اور اسی کے ایفیکٹو ہونے کے نتیجے میں خارجی وجودی آرڈر جو ہے وہ درست سمت میں اپنی تشکیل اور اپنی توجیہ اور اپنی تعلیل اور اپنی تحقیق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں عقل کی تعریف کیا ہوئی کہ عقل چیزوں کو ان کے معنی اور ان کی حقیقت اور ان کا جواز فراہم کرتی ہے۔ چیزوں کو ان کی شناخت، جواز، معنی اور حقیقت فراہم کرنے والی قوت
وہ انسانی عقل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائیکولوجیکل تعریف ہے۔ یہ تعریفیں چاہیں تو لکھ لیں، اگر میں بھول جاؤں تو اگلے مرحلے کو کہیں یاد کروا دیجیے۔ تو چوتھا اور جدید ترین ورژن جو ہے، یا چوتھا اور جدید ترین پرسپیکٹو آف آل ریشنلٹی، وہ ہے لسانیاتی۔ تو وہ لنگوسٹک میں سے ہے۔ اچھا نہیں، چوتھا جدید ترین، یہ چوتھا نہیں کہنا چاہیے، پانچواں کہنا چاہیے۔ ہاں، چوتھا ہے امپیریکل۔ ابھی ہم فلسفے کی روایتوں میں رہ کے بات کر رہے ہیں، فلسفے سے کے باہر کی بھی کچھ روایتیں ہیں جنہوں نے عقل کی تعریف کی ہے۔ ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ یہ ہمارا موضوع فلسفیانہ ہے، تو اس میں رہتے ہیں۔ تو چوتھا ہوگا نا، چوتھا ہے امپیریکل، کہ عقل، امپیریکل کا مطلب یہ ہے کہ وجود کیا ہے کہ سوال سے عقل کی تشکیل ہوتی ہے۔ وجود کیا ہے کا جواب یہ ہے کہ جو چیز حواس سے باہر ہے یا اپنی بناوٹ میں حواس سے باہر ہے، یعنی امپیریکل کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ جو چیز مجھے دکھائی نہیں دی وہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس چیز کو جیسا بنا کر میرے سامنے پیش کر کے مجھ سے منوایا جا رہا ہے، وہ چیز اپنی ساخت میں ایسی ہونی چاہیے کہ اسے دیکھا جا سکے یا اسے کسی حس سے محسوس کیا جا سکے اور اسے انسان کے تجربے سے گزرنے کے جو احوال ہیں ان میں داخل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں امپیریکل ہونا، کہ ہم نے بہت سی چیزیں نہیں دیکھی اور ان کے دیکھنے کے ذرائع بھی ہمیں میسر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کو بیان کرنے والا، یعنی ان چیزوں کو موجود بتانے والا جو بیان ہے، اس میں ان چیزوں کی وہ ساخت بنائی یا بتائی گئی ہے جو ساخت محسوسات کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے یہ کہ جنت کو ماننا یا یہ کہنا کہ جنت جانب مستقبل میں موجود ہے، یا جنت تک ہم ایک کسی اور ٹائم آرڈر یا کسی اور بینگ آرڈر میں ہم پہنچیں گے، تو یہ امپیریکل ہے۔ یعنی جنت کی جو ساخت بتائی جاتی ہے وہ ساخت محسوس عالم کی ساخت ہے۔ وہ جنت عالم معقول نہیں ہے، عالم محسوس ہے۔ تو اس بنیاد پہ اس دلیل کو کہا جائے گا کہ یہ ایک سسپینڈڈ دعویٰ صحیح، لیکن اس کا امکان ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ اس دعوے سے جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ چیز اپنی ساخت میں محسوساتی ہے، وہ ذہنی نہیں، یعنی وہ وجود ذہنی نہیں ہے، وجود خارجی ہے۔ تو جب بھی وجود خارجی کو پر استدلال کیا جائے گا تو وہ استدلال معطل تو رہ سکتا ہے، غلط تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ نان امپیریکل نہیں ہے۔ یہ امپیریسزم کی ایک بڑی تعبیر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ تعبیر، یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ تعبیر امپیریسزم کے ماننے والے اختیار نہیں کرتے، لیکن امپیریسزم کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے یہ دلیل ان کی اپنی منطق اور مزاج علم کے مطابق درست ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو
امپیریکل عقل کی جو امپیریکل تعریف ہے، یعنی پریکٹیکل ریزن یا تھیوریٹیکل ریزن، وہ یہ ہے کہ عقل حواس کے نتائج اور حاصلات پر ایک تنظیمی یا علمی حکم لگاتی ہے، یعنی جس ڈیٹا پر وہ کام کرتی ہے اور اس سے نتائج نکالتی ہے، اس سے تصورات، نظریات اور عقائد وغیرہ کی تشکیل کرتی ہے، وہ ڈیٹا بہرحال حواس کا فراہم کیا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عقل کی چوتھی تعبیر ہے جو فلسفے میں مروج رہی اور جس نے بڑے بڑے فلسفیانہ اسکولز پیدا کیے۔ تو ہم شاذ تعبیروں پہ نہیں جا رہے کہ کسی نے کوئی تعبیر کر دی اس پہ نہیں جا رہے، ہم ان پروڈکٹیو ڈیفینیشنز پہ عقل کی جا رہے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کوئی نہ کوئی دبستان تعقل پیدا کیا، یعنی جنہوں نے باقاعدہ کوئی فلسفیانہ روایت پیدا کی۔ اب اس میں جو ہے کہ حواس سے فراہم شدہ مواد کو عقل نئی تنظیم دیتی ہے، انہیں اپنے لیے بامانی بناتی ہے اور انہیں خود محسوسات کے اسکیل پر نتیجہ خیز اور ایفیکٹو بناتی ہے۔ یہ عقل کی تعریف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ محسوسات کا اگر یہ مطلب ہے کہ درخت کو دیکھ کر درخت کا نام اور استعمال اور حیثیت تجویز کرنا، ٹھیک ہے، اگر یہ ہے کہ عقل اور حواس میں یہ اندازے ہمکاری ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکسٹ، کوئی لکھا ہوا متن، کوئی سنا ہوا دعویٰ، ٹھیک ہے نا، کوئی منطقی پیرائے میں بیان کیا ہوا نتیجہ، یعنی منطقی انتاج، بولا یا لکھا ہوا لفظ، یہ بھی اس ڈیٹا میں آنے کی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے جس ڈیٹا کو آپ حصی ڈیٹا کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے نا، کبھی اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکا کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی دبستان فلسفہ کہ شے محسوس اور شے معقول، واضح ہے نہیں لفظ تو، شے محسوس اور شے معقول میں ایک غیریت ضرور ہوتی ہے اور وہ غیریت ٹرانسینڈنس کے اصول پر ہوتی ہے، یعنی علم، عقل جو ہے وہ محسوسات میں ایک ٹرانسینڈنس پیدا کر دیتی ہے، یعنی محسوسات میں اپنے اوریجن سے جو فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، عقل اس فاصلے کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے۔ آپ سمجھ، جب میں شے کو نام دیتا ہوں تو اس میں ایک ٹرانسینڈنس پیدا کر دیتا ہوں، میں شے کو کسی کام میں لاتا ہوں تو میرے کام میں لانے کا عمل بھی شے میں ٹرانسینڈنس پیدا کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو حواس کے ڈیٹا پر عقل کا حکم لگانا یہ آئینے کی طرح نہیں ہے، کہ عقل کا کام آئینے کی طرح نہیں ہے کہ چیزیں جیسی کہ نظر آتی ہیں، جیسی کہ ان کا لمس محسوس ہوتا ہے، بعین ہی انہیں عقل جو ہے وہ اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، ایک حافظے کے طور پر، ایک آئینے کی طرح۔ عقل کا یہ کام خود وہ لوگ نہیں تجویز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی مکتب تعریف میں مطلب یہ کہ عقل محض شے کی ناقل نہیں ہے، عقل
شے پر تصرف اگر نہ کرے تو یہ محسوسات پر اپنے عمل کا آغاز ہی نہیں کر سکتی۔ اور شے پر تصرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شے اپنی فارم میں عقل کا موضوع بننے سے پہلے اپنی فارم میں ناقص ہے۔ سمجھ ہے نا؟ یعنی اس پر علم شے کو ٹرانسینڈ کرنے کا عمل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز مطلب ہر مرحلے پر محفوظ رہنی چاہیے کہ عقل اپنے ڈیٹا میں ٹرانسینڈنس اپلائی کرتی ہے اور وحدت پیدا کرتی ہے۔ یہ عقل چاہے اس کی تعریف کسی بھی زاویے سے کی جائے، عقل کے یہ دو جو سبسٹنس ہیں ان کو کسی بھی مرحلے پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عقل اپنے موضوعات میں وحدت پیدا کرتی ہے اور اپنے موضوعات کے امیڈیٹ وجودی حدود کو توڑ کے ایک ٹرانسینڈنس کا دروازہ کھولتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پانچواں جو ہے وہ تھا جو لسانیاتی۔ عقل معنی کو ماننے کی ذمہ داری لیے بغیر ان کو اپریشیٹ کرنے اور انہیں اپنے مقاصد میں پہلے سے موجود مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جدید ترین ڈیفینیشن ہے۔ معنی کو ماننے کی ذمہ داری لیے بغیر، معنی کو اپنے لیے چاہے وہ میرے اندر سے ابھریں چاہے وہ مجھ پر منعکس ہوں، معنی کو ماننے کی ذمہ داری لیے بغیر شے کو جاننے کے لاتعداد زاویوں سے دیکھنا اور جاننے کے کسی بھی نتیجے کو فائنل نہ سمجھنا، فائنل اور یونیورسل نہ سمجھنا۔ تو اب کیا ہوا کہ معنی کو اپریشیٹ کرنے کی وہ قوت جو معنی کو اپنے لیے بائنڈنگ بنانے کا تصور نہیں رکھتی، اور وہ قوت جو ہے وہ معنی کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے انداز معنویت میں مسلسل ڈھالتی رہے، اس قوت کا نام عقل ہے۔ یہاں جاننا اضافی ہے اور ماننا غیر مطلوب۔ یہ 5 ادوار ہیں، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ عقل کی فلسفیکل ڈیفینیشنز کی تمام ویرائٹی جو ہے وہ ان 5 میں انشاءاللہ آ گئی۔ اب میں ایک تعریف کرتا ہوں بات شروع کرنے، مطلب ایک ٹھوس آغاز دینے کے لیے کہ عقل کیا ہے۔ یہ تعریف آمد ہے، آورد نہیں، یہ حضوری تعریف ہے، حصولی نہیں۔ یہ میری رائے میں عقل کی جامع تعریف ہے، مطلب عقل کی تمام تعریفات اس دائرے میں جسٹیفائیڈ بھی ہیں اور قابل تردید بھی ہیں، یعنی ان کی تصدیق بھی اس تعریف سے ہوتی ہے، ان کی تردید بھی اسی تعریف سے ہوتی ہے۔ میں اسے پڑھ دوں تاکہ ما قبل علم یا ما بعد علم، مفروضات، تصورات، مسلمات، ان کو ابھی کھولتے ہیں۔ مسلمات اور پہلے سے موجود مقاصد کی روشنی میں وجود اور اس کے مظاہر کا مربوط مطالعہ، ٹھیک ہے نا؟ مربوط مطالعہ اور تجزیہ کرنے والی قوت عقل ہے۔
میرے خیال میں ابھی تک میں، کیونکہ یہ تعریف بھی آج عصر کے بعد سوجی ہے، تو میرے خیال میں اس تعریف میں ابھی تک کوئی نقص نہیں ہے، مطلب کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، عقل کی تعریف کے لیے درکار کوئی چیز نہیں چھوٹی۔ اس پہ ذرا سا غور بھی کر لیجیے، اس میں اگر کوئی کمی یا بیشی یا غلطی ہو تو۔ اس میں افلاطون سے لے کر کانٹ سے لے کر وٹگنشٹائن تک سب کی جگہ ہے، اور دوسری طرف اس میں ابن عربی بھی ہیں اور ابن تیمیہ بھی ہیں۔ اب اس میں یہ ہم نے کیونکہ فلسفے کی رعایت رکھتے ہوئے یہ ان اصطلاحوں میں بات کی، ما قبل علم یعنی تجربے سے پہلے علم کے جو اسٹرکچرز، علم کے جو فارمولیٹنگ اسٹرکچرز موجود ہوتے ہیں اور جن سے مزاج تعقل پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ مادہ تعقل اور یہ حاصل تعقل، تو مادہ تعقل یا تعقل کے نتائج جو چاہے بدلتے رہیں چاہے عارضی ہوں، تو مستقل مادہ علم اور تسلسل کے ساتھ بدلتے یا اپنے آپ کو برقرار رکھتے ہوئے نتائج تعقل، یہ عقل کے اس تناظر کو، اس بیسک پرسپیکٹو کو، عقل کے اس اینگل آف نوئنگ کو متعین کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ بیسک پرسپیکٹو چیزوں کو دیکھنے کا بنا دیتے ہیں کہ جس بیسک پرسپیکٹو کی روشنی میں اس میں پیدا ہونے والے مفروضات، مفروضہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کے منطقی اور صورت کے ساتھ مربوط اور افیکٹو تصور کو مفروضہ کہا جاتا ہے فلسفے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو مفروضہ کوئی نیگیٹو ٹرم نہیں ہے، مفروضہ مادہ علم سے بننے والی ابتدائی صورت علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ ہوتا ہے مفروضہ، اور ایک مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ معلومات کی بنیاد پر، معلومات میں وحدت کے اصول کی اپلیکیشن پر مطمئن ہو جانے کے بعد وہ چیزوں کو معلوم کرنے کے، چیزوں کی تحقیق کرنے کے اسالیب اور مقاصد کو طے کر دیتا ہے، وہ مابعد علم مفروضہ ہے۔ جیسے یہ کہ میں نے اپنے تجربے سے یہ جانا کہ چیزوں میں ایک ذہنی وحدت پائی جاتی ہے، چیزوں میں ایک معنوی وحدت پائی جاتی ہے، اور وہ وحدت جو ہے وہ چیزوں کے اپنے نظام حرکت میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ تو اب تک تو صاف نظر آئی ہے، تو اب جو میں ان ایکسپلورڈ آبجیکٹس کو جب تحقیق کروں گا، ان کے بارے میں نظریات قائم کروں گا، ان کے بارے میں اپنے علم کی تشکیل کروں گا، تو اس میں میرے پہلے تجربے، اب تک تجربے میں آیا ہوا یہ مفروضہ جو ہے وہ اپلائی ہوگا کہ جس طرح معلوم کائنات کے نظم میں ایک وحدت ہے، اسی طرح نامعلوم کائنات کا بھی علم اسی زاویے سے حاصل کرنا ہے کہ وہ وحدت وہاں تک ایکسپینڈ کر جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو تصورات بھی ما قبل علم بھی ہوتے ہیں، ما بعد علم بھی ہوتے ہیں۔ تصورات کہتے ہیں فارمز آف ریئلٹی کو، یا ریشنل ٹرانسفارمیشن آف دی آبجیکٹ کو۔ یہ تو آسان ہے، مطلب ایک بینگ فارم ہے، ایک نالج فارم ہے،
ایک چیزیں اپنی اپنی غیر ذہنی صورت وجود کی حیثیت سے ہیں، دوسرے چیزیں ذہن میں آ کر اپنی صورت کی بھی تکمیل کرتے ہیں اور وحدت کے تناظر میں درکار صورت کی تشکیل میں بھی معاون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تصور کہتے ہیں شے معلوم کو شے موجود سے زیادہ مکمل بنانے کی عقلی کاوش، اپنے آبجیکٹ کو ٹرانسینڈنس کے زاویے سے دیکھنے والی قوت کے نتائج. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں تصور، کانسیپچولائزیشن جو ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسلمات یہ بھی ما قبل تجربی بھی ہوتے ہیں، ما بعد تجربہ بھی ہوتے ہیں، ما قبل علم بھی یعنی اے پرائیورائی بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیا نام ہے دوسرا کیا ہوتا ہے پوسٹیریئر آئی، اے پوسٹیریئر آئی، دونوں طرح کے ہوتے ہیں. کیونکہ نالج کا اسٹرکچر بن ہی نہیں سکتا ان دونوں کے تال میل کے بغیر. اے پوسٹیریئر آئی نالج میں تصدیق پیدا کرتی ہے اور اے پرائیورائی نالج کو اس کی جڑ اور بنیاد فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ چیز اپنے مزاج میں معقول ہے اور اپنے نتیجے میں بھی معقول ہے، تو یہ دونوں مل کے علم کی تشکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمات یہ کہ جن کو ذہن یا عقل یا شعور اپنے اندر تبدیلی کی نیت کے بغیر رکھے اور انہیں اپنے عارضی علوم میں بھی اپلائی کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمات بھی جیسے اے پرائیورائی بھی ہوتے ہیں کہ زمانہ ایک مسلمہ ہے، تو اب میں چیزوں کو دیکھنے میں سے ان کی ٹیمپوریلٹی کو زائل نہیں کر سکتا. اسپیس ایک مسلمہ ہے تو چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی مکانیت کو منحا نہیں کر پاتا، ان کی صورت ذہنی میں بھی واضح ہے نا. تو جیسے نمبر یا جو بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے خیر ایک مسلمہ ہے، شر ایک مسلمہ ہے، تو یہ میں بالکل اپلائیڈ حالت میں رکھتا ہوں. ان مسلمات میں تبدیلی کے امکان کو روا رکھے بغیر اسے کہتے ہیں مسلمہ. ٹھیک ہے نا؟ اب مقاصد مابعد علم ہوتے ہیں، ارادی ہوتے ہیں. اغراض اور مقاصد، تو کیونکہ عقل کی لگام اسی سے پیدا ہو کر اس سے جدا ہو جانے والے بچے یعنی ارادے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ارادہ عقل کا وہ بچہ ہے جو اس پیدا ہوتے ہی خود کو اس سے جدا کرتا ہے اور اس پر حکومت کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیدائش عقل سے ہی ہوتی ہے، لیکن بس پیدائش ایک واقعے کے طور پر ارادے کو عقل سے جوڑتی ہے، باقی ارادہ عقل پر حاکم ہے. یعنی عقل ایک بہت دور تک مار کرنے والا گھوڑا ہے، لگام ارادے کے ہاتھ میں ہے. عقل کو کیا کرنا چاہیے، عقل کو کیا ڈھونڈنا چاہیے، عقل کو کیا سمجھنا چاہیے، یہ سب ارادی ہے، اور عقل ارادے کی اس بندش سے نجات نہیں پا سکتی. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں مقاصد. مقاصد کی تشکیل میں شعور کی دیگر فیکلٹیز، حواس کے دیگر مہیجات اور محرکات شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں جاننا چاہتا ہوں کس لیے، مطلب میں یہ ہر چیز کو جاننے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، تو میں کس لیے جاننا چاہتا ہوں. یہ کس لیے ہر زمانے کا مختلف ہو سکتا ہے، بلکہ ہر ذہن میں اختلافی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بائنڈنگ ہے
عمل تعقل میں ارادہ، مقصد، غرض یہ بائنڈنگ ہے، مطلب عقل اس کی منشا کے خلاف ہل نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جیسے یہ کہ ایک مقصد یہ ہے کہ میں کائنات کو مخلوق ثابت کروں، اب میں کائنات کا تجزیہ کرنے والے تمام علوم اس مزاج سے مناسبت رکھنے والے ہوں گے، اس مقصد تک پہنچانے والے ہوں گے، اور وہ علم صحیح بھی ہوں گے اور غلط بھی ہوں گے، مطلب صحت اور غلطی کے جو فوری معیارات ہیں ان کو قبول کر لینے کے باوجود وہ تمام علوم اس مقصد کے تابع ہوں گے کہ ہر علم کا نتیجہ یہ نکلے کہ کائنات مخلوق ہے۔ تو اسی طرح دوسری صورت بھی ہے کہ میں یہ ارادہ کر لوں کہ کائنات غیر مخلوق ہے، تو اب میں کائنات کا تجزیہ کرنے والے تمام ناگزیر بنیادی، معیاری اور لازمی ٹولز کو اسی انداز میں استعمال کروں گا جیسے کائنات کو مخلوق ماننے والا کرتا ہے، اور انہی امیجیٹ نتائج تک پہنچوں گا جن تک وہ کائنات کو مخلوق ماننے والا پہنچتا ہے۔ لیکن یہ کہ میری یہ ساری تحقیق اور میرا یہ تمام تجزیہ اور کائنات میں جھانکنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام مناظر وہ اس رخ پر ہوں گے کہ کائنات مخلوق نہیں ہے۔ اس بات کو بہت ذہن میں رکھیے گا کہ منطق جو ہے وہ اصل میں مقاصد تعقل کا تحفظ ہے۔ منطق کوئی اس طرح کا نہیں کہ نام منطق کا ہے تو فوراً رکوع میں چلے جاؤ، نہیں، منطق صحت علم کی ضامن نہیں ہے۔ منطق مقصد علم کو اتنی قوت کے ساتھ اپلائی کرنے کا آلہ ہے کہ پھر جیسے لگے کہ علم کے نتائج اسی مقصد سے مطابقت رکھنے والے ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا یہ درست علم ہے، اور اگر نہیں ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا یہ غلط علم ہے۔ اس کے لیے ایک رسالہ ہے، اور وہ رسالہ امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے، وہ پڑھیے گا، وہ جو الرد علی المنطقیین ہے امام ابن تیمیہ کا، وہ رسالہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی اور بھی زبانوں میں۔ تو چھوٹا سا رسالہ ہے، ایک سٹنگ میں آدمی پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ کے دیکھیے گا تو یہ جو منطق کا، اور منطق بھی کیا ہے، حقیقت سبجیکٹیو ہے، ثبوت لاجیکل ہونا چاہیے۔ ماڈرن منطق کیا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ تصور ہے، اور مطلب حقیقت موجود نہیں ہے لیکن حقیقت کا ثبوت منطقی ہونا چاہیے۔ تو جب کسی چیز کو تم معدوم کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہو تو اس معدوم کے لیے تم لاجک کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس کو موجود ثابت کرنے کے لیے لاجک کی ضرورت ہے۔ تو لاجک، ماڈرن لاجک تمام میٹافزیکل کانشس فارمز کا راستہ روکنے کے لیے، تمام الہیاتی استدلال کو بے معنی ثابت کرنے کے لیے قوت کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک ضابطہ ہے، جس کو ہم ایسے جدی پشتی غلاموں نے ایک بائنڈنگ قوت کے طور پر، ایک ڈیسائیسو قوت کے طور پہ قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب پھر منطق کا کسی وقت ہم انشاءاللہ اندرونی تجزیہ کریں گے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، یا آپ لوگ اپنے طور پہ غور کیجئے گا کہ منطق مقاصد علم کے تابع ہوتی ہے، منطق علم کی آزادی کے لیے نہیں ہے، منطق علم کو پابند کرنے کے لیے، منطق خود ارادی ہے۔
منطق ارادے اور طاقت سے پیدا ہوتی ہے، منطق علم سے نہیں پیدا ہوتی۔ تو یہ دیکھ لیا نا اس کو۔ تو اب اس میں کیا ہے، ہاں اس کا جو حصہ ہے، کیونکہ عقل کا یہی دائرہ ہے نا کہ وجود اور اس کے مظاہر کا تنقیدی، تجزیاتی، تحقیقی، تحلیلی مطالعہ کرے۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہ عقل کا کیا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اس کا ہاں اور نہ اپنی بنیاد میں وجودی ہے، اپنی تفصیلات میں ذہنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، بنیاد یہی ہے، عقل کا واحد سوال یہ ہے اور اس کی تمام سرگرمیوں کا محور یہ ہے کہ وجود کیا ہے، وجود کیا ہے اور اس کے مظاہر کے ساتھ اس کا آرگینک یا حقیقی یا پروڈکٹیو یا مستقل ربط کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمام عقل کی سب سرگرمیاں اصل میں اس سوال کو ایڈریس کر رہی ہوتی۔ آج میری گفتگو مکمل ہو گئی، اب اگلی، کیونکہ ہمیں یہ کام مل جل کر کرنا ہے، یہ کام بہت ہی سنجیدہ کام ہے اور یہ کام کلاس روم کے ماحول میں کیا جانے والا کام نہیں ہے۔ یہ کام ہم لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوئے بغیر، گتھم گتھا ہو جانے کے بعد پیدا ہونے والی ہم خیالی کی قوت پہ ہوگا۔ ہاں، تو یہ خیال ہے، تو یہ تھوڑا کیا ہے میں نے، یہ زمین بنائی ہے، تو اس پہ ذرا سا غور کر لیجئے گا، اس پہ کچھ پڑھ لیجئے گا۔ پڑھنے سے مراد یہ کسی انسائکلوپیڈیا میں جا کر عقل کی تعریفیں دیکھ لیجئے، بریٹینیکا میں دیکھ لیجئے۔ یہ جو ہے، یہ میں نے یہ ذرا سا بتا دوں کہ عقل کے 2 ترجمے ہیں انگریزی میں۔ ریزن ہے جس کو ہماری روایت میں عقل جزوی کہتے ہیں، اور انٹیلیکٹ ہے جس کو ہماری روایت میں عقل کلی کہتے ہیں۔ ریزن جو ہے وہ اسکیم آف فارمز کو دیکھنے کا عمل ہے، یہ اسکیم آف ریئلٹی کو بوجھنے کا ملکہ ہے۔ تو یہ دونوں معنی عقل کے ہیں۔ یہ ہم نے مطلب بالکل اپنے بس دیانتداری سے عقل کی فلسفیانہ تعبیرات کی جو مین کیٹیگریز ہیں وہ ہم نے بیان کر دی۔ اگلی مرتبہ عقل ہماری روایت میں جو تعبیر دین سے پیدا ہوئی ہے، ہماری تعبیر دین سے پیدا ہونے والی روایت میں عقل کی کیا تعریفات ہیں، اگلی مرتبہ ہم اس کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو میں نے ڈیفینیشن لکھوائی ہے، یہ دونوں طرف کو جامع ہے، یعنی ہماری روایت بھی اس میں آ جاتی ہے، ان کی روایت بھی اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ تعریف کی شرط ہے کہ یونیورسل ہو، یعنی نتائج تعقل متضاد ہوتے ہوئے بھی عقل کی تعریف مشترک ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟